سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ پارلیمان کے تقدس کو یقینی بنائیں اور ملک میں جمہوری اقدار کی پاسداری کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین پر بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے متعلق شواہد پر مبنی دستاویز عالمی برادری کو فراہم کی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ گھریلو، تجارتی یا صنعتی شعبے کے لیے ملک میں کسی بھی جگہ پر گیس کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 62 افراد جاں بحق ہو گئے۔ قومی ایئر لائن نے کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں اور کشمیریوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی پر بھارت کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ اور ممتاز شاعر اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی آج 38ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ پارلیمان کے تقدس کو یقینی بنائیں اور ملک میں جمہوری اقدار کی پاسداری کریں۔ آج اسلام آباد میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمان قانون سازی کے لیے نہ صرف ملک کا سب سے بڑا آئینی اور اہم ادارہ ہے بلکہ اس کا جمہوریت کے تسلسل میں بھی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی اصل مضبوطی عوام کی خدمت اور آئین کی بالادستی میں ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دیرینہ دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعاون اور کورونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے دنیا کی ترقی میں مسلمانوں کے لیے اخلاقی اقدار اور علم کے امتزاج پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں گلوبل الفارابی فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن انہیں سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ لوگ تعلیم یافتہ اور صحت مند ہیں۔ صدر نے کہا کہ ہمیں الفارابی کے اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے جو آج کے دور سے انتہائی مطابقت رکھتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ دنیا اخلاقیات کی متلاشی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو اخلاقیات اپنانی چاہیے اور وہ اخلاقیات اور علم کی مضبوطی سے تبدیلی لا سکتے ہیں۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیر، فلسطین اور روہنگیا میں مسلمانوں کی حالت ناگفتگو ہے۔ صدر نے کہا کہ مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان نے دنیا کو اپنی سرزمین پر بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے حوالے سے شواہد پر مبنی دستاویزات فراہم کی ہیں۔ آج ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنے مفادات کے مطابق فیصلے کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو جب بھی موقع ملا اس نے پاکستان کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے اقلیتوں کے لیے امتیازی قوانین بنائے ہیں جس کی وجہ سے بھارت میں مقیم اقلیتیں شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ اپنے حالیہ دورے سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت پاکستان کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے موقف کو سنا اور سمجھا۔ وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے یہ متفقہ پالیسی بنائی ہے کہ وہ فلسطین کے پرامن حل تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے کے بارے میں تقسیم ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے کہا ہے کہ ملک میں کہیں بھی گھریلو، تجارتی یا صنعتی شعبے کے لیے گیس کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ پیٹرولیم ڈویژن کے ترجمان کے آج ایک بیان کے مطابق گیس کے کم دباؤ کی اکا دکا شکایات کا فوری ازالہ کیا جا رہا ہے۔ آج ایک اخباری خبر کے حوالے کے ساتھ بیان میں کہا گیا کہ LNG کا ایک کارگو جسے 18 دسمبر کو پہنچنا تھا تاخیر کا شکار ہو گیا، وہ آج پہنچے گا۔ اس سے گیس کی دونوں کمپنیز کو کل سے گیس کی فراہمی مزید
بڑھانے میں مدد ملے گی، جس سے نظام میں گیس کا دباؤ بہتر ہونے کی توقع ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 62 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 34,772 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,792 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ ملک میں کرونا سے متاثرہ افرادوں کی تعداد 40,491 ہو گئی ہے، جبکہ 4,09,085 افراد اس وبا سے صحت یاب ہوئے ہیں۔ قومی ایئر لائن نے سعودی حکومت کی جانب سے تمام بین الاقوامی پروازوں کو ایک ہفتے تک منسوخ کرنے کے فیصلے کے بعد آج سے سعودی عرب کے مختلف شہروں کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی آئی اے کے ترجمان عبداللہ خان نے کہا کہ یہ اقدام کرونا وائرس کی نئی لہر کی وجہ سے کیا گیا کہ پروازیں روکی جا رہی ہیں اور معطلی کے اس دورانیے میں مزید توسیع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ایئر لائن نے ملتان اور لاہور سے جدہ کے لیے اپنی پروازیں PK 9739 اور PK 9760 کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزید یہ کہ لاہور جدہ لاہور، اسلام آباد دمام اسلام آباد، لاہور دمام لاہور اور کراچی مدینہ کراچی کی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لاہور سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے کراچی، مدینہ منورہ سے ملتان اور کراچی جدہ کراچی کی پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے اپنی فضائی حدود عالمی برادری کے لیے کھولنے تک یہ پروازیں منسوخ رہیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ میں مقیم پاکستانی اور کشمیری باشندوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیوں پر بھارت کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی کرے۔ لندن سے جاری کیے گئے ایک بیان میں پاکستانی اور کشمیری باشندوں کے نمائندوں نے آزاد جموں کشمیر میں کنٹرول لائن کے قریب بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کی گاڑی پر بھارتی فوج کی حالیہ بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کی۔ کنٹرول لائن پر بھارت کے بڑھتے ہوئے خارجہ جارحانہ عزائم پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت پورے خطے کو ایٹمی تصادم کی جانب دھکیل رہا ہے، جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ ادھر چین نے کہا ہے کہ وہ چینی کمپنیز کو امریکی حیثیت مندی سے نکالنے سے متعلق امریکی بل کی سخت مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اس بل میں امتیاز پر مبنی شقیں شامل ہیں۔ بیجنگ میں معمول کی نیوز بریفنگ میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی بل کو چینی کاروباری اداروں کے خلاف بلا جواز سیاسی کریک ڈاؤن قرار دیا۔ برطانیہ کورونا وائرس کے تناظر میں حالیہ سفری پابندیوں کا جائزہ لینے کے لیے آج ہنگامی اجلاس منعقد کر رہا ہے۔ ادھر یورپی یونین کے حکام کا بھی آج برسلز میں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں برطانیہ میں کورونا وائرس کی نئی قسم کے تناظر میں مربوط اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ جرمنی، فرانس، اٹلی، آئرلینڈ، ہالینڈ اور بیلجیم نے برطانیہ کے لیے تمام پروازیں معطل کر دی ہیں۔ برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ رکن الدین عالم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے 707ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات آج ملتان میں شروع ہو گئی ہیں۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا کی وجہ سے حضرت شاہ رکن عالم کانفرنس منسوخ کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی آج 38ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 14 جنوری 1900 میں بھارتی پنجاب کے علاقے جالندھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران حب الوطنی سے سرشار متعدد نغمات تحریر کیے۔ حفیظ جالندھری کو حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ حفیظ جالندھری 1982 میں آج ہی کے دن دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی اور سندھ کے بالائی علاقوں میں رات کے وقت شدید دھند چھائی رہے گی۔ آج سپہر ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 27، پشاور 20، کوئٹہ اور گلگت 1 اور 2، مری 16 اور مظفر آباد 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، پلوامہ، لیہ، بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔
آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 17، اننت ناگ اور شوپیاں میں 7 اور لیہ میں -9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ پارلیمان کے تقدس کو یقینی بنائیں اور ملک میں جمہوری اقدار کی پاسداری کریں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی سرزمین پر بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے متعلق شواہد پر مبنی دستاویزات عالمی برادری کو فراہم کی ہیں۔ اور ممتاز شاعر اور قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی آج 38ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔